ہوئی، وہ کس جگہ سے ایکٹیویٹ ہوئی، اس کو چلانے والے کون تھے، اس کے گولز کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے ٹارگٹس کیا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب ذرا اپنے ذہن کو 1450 برس پہلے منتقل کیجئے۔ کر لیا آپ نے سوئچ کر لیجئے اور آئیے میرے ساتھ چلیں کہ مکہ پاک کی سرزمین ذہن میں رکھیے، اسلام کا پیغام ہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مشکل ترین حالات ہیں، کفار مکہ مسلمانوں کی ابتدائی جماعت کے خلاف مکمل طور پہ کھڑے ہیں۔ کوہ صفا عام بستی سے دور ہٹ کے، یعنی کافی دور ہٹ کے، کوہ صفا سے جو ہے ایک عام بستی ہے، اس سے مطلب دور ہٹ کے ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمان مکمل طور پہ مجتمع ہوتے ہیں۔ جس لوکیشن کو اسلام کے پہلے مرکز کے لیے کائنات کے سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر نے چنا، وہ گھر کسی اور کا گھر نہ تھا ناظرین، بلکہ تاریخ اسلام کے خوش نصیب ترین ہستی حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور السابقون الاولون کی عظمت کے ساتھ چمکنے والے بھی ہیں، جو قریش کے اہل دانش اور ممتاز شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں، جو حلف الفضول جیسے سوشل کانٹریکٹ میں شرکت کر کے عرب کے معاشرے میں اپنا خاص مقام اور خاص اسٹیٹس رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ اپنا گھر بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی رہتی دنیا تک یہ عظیم ترین شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر سجا رہے گا کہ کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ جب سرداران قریش توحید کی دعوت کو کچلنے کے درپے ہوئے ناظرین، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے چند اولین نفوس کی مائیت میں اسلام کی اشاعت و ترویج کا فریضہ دار ارقم میں ادا کیا، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کے آخری پیغام اس دین اور تحریک کا پہلا مرکز بنا جسے پوری دنیا کے اوپر راج کرنا تھا، بلکہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی درسگاہ، پہلی جامعہ، پہلی سیاسی اور سماجی جو ناظرین حیثیت کا جو مرکز تھا، بنیادی طور پہ یہی گھر تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے ضمن میں مکہ مکرمہ میں ناظرین جن مقامات کو اپنے قدوم مبارک سے عزت و رونق بخشی، ان میں ایک دار ارقم ہے کہ مسلمانوں کی ساری پالیسیز، مسلمانوں کی ساری اسٹریٹجیز دار ارقم میں بنتی تھیں اور مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ جسے آپ کہیے وہ یہیں سے ہوا کرتی تھی۔ یعنی کفار دار الندوہ میں خفیہ تدبیریں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور مسلمان دار ارقم میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پیا کرتے تھے۔ ابتدائی دعوت اسلام میں ناظرین یعنی یہ وہی مرکز تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا بھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برف سے نفیس یہاں پر تشریف فرما بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دار ارقم ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان دونوں آدمیوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ وہی دار ارقم ہے جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور فاروق اعظم ہوئے۔ یہ وہی دار ارقم ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی۔ اسی مقام پر سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک جید صحابہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہی دار ارقم ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی قیادت میں مسلمانوں کی دو نورانی اور ایمانی صفوں کی صورت میں ناظرین یعنی یوں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ خراج ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی طاقت اور قوت کو برسر عام اس کا نہ صرف ببانگ دہل اعلان کیا، بلکہ اسی زمانے میں یہی دار ارقم دار الاسلام بھی کہلایا۔ یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے ناظرین کہ کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ناظرین جس تحریک کی بنت ہوئی وہیں پالیسیز بنی، وہیں عہد و پیمان ہوئے۔ پھر دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اسی دار ارقم سے اٹھنے والی تحریک نے کیا عرب، کیا عجم، کیا پرشین امپائر، کیا رومن امپائر اپنی طاقت کے بل پر یعنی ایمانی قوت کے بل کے اوپر مکمل طور پر ان کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ ایک نیک سیرت اور
सलीम उत्तबा हस्ती थे। चूंकि नाज़रीन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखना पढ़ना जानते थे, लिहाजा आपका शुमार उन चंद और मोतबर साहबा में होता था जिनको कातिब वही होने का अजीम शान शरफ नसीब हुआ। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेइंतहा रिफ़त अता की थी। ग़ज़वा बदर में शिरकत की, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीगर ग़ज़वात में भी शरीक रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बेइंतहा ट्रस्ट फरमाया करते थे। सदक़ात जमा करने के लिए आपको आमिल के तौर पर मुकर्रर किया, बल्कि अहद उस्मानी में आपकी प्रेस्टीज ये थी कि बैतुल माल के आप बाकायदा निगरान ठहरे। आइए उन्हीं की बारगाह में चलते हैं।